ہمارے بھائی آج پریس کانفرنس میں موجود تمام الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کے معزز صحافی اور تمام سننے والوں، آپ سب کا شکریہ کہ آپ آئے اور ہمیں اپنا قیمتی وقت بخشا۔ آج ہم ایک ایسے مسئلے پہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں کہ یہ نہ کوئی سیاسی پوائنٹس کو لیں گے، بلکہ بلوچستان کے 30,000 نوجوانوں کے معاشی قتل عام اور ان کے مستقبل کی تباہی اور پردیس ممالک سعودیہ اور قطر میں ان پر جاری وحشیانہ تشدد کی جو داستان اور حقائق ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہاں پہ آج کے اس پریس کانفرنس میں ہمارے ساتھ ان متاثرہ نوجوانوں کی جو کمیٹی ہے وہ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے، تو پریس ریلیز کی طرف آتے ہیں۔ پریس ریلیز نیشنل اسٹوڈنٹ موومنٹ کی جانب سے ہے۔ موضوع چیف منسٹر یوتھ اسکلز ڈیولپمنٹ اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ پروگرام میں اربوں روپے کی کرپشن اور 30,000 نوجوانوں کا معاشی قتل عام اور حکومتی وعدوں کی ناکامی۔ حکومت بلوچستان کے دعووں اور وعدوں کا پول کھول دیا۔ اکتوبر 2024 میں صوبے کے 30,000 نوجوانوں کو عالمی معیار کی فنی تربیت دے کر یورپ اور خلیجی ممالک میں باعزت روزگار فراہم کرنے کا خواب دکھایا گیا تھا۔ معزز صحافی حضرات، لیکن آج یہ منصوبہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے بجائے ذہنی اذیت، معاشی قتل عام اور حکومتی نااہلی کا شاہکار بن چکا ہے۔ 2 سال کے طویل انتظار کے بعد 30,000 کے عدد کے مقابلے میں بمشکل 250 نوجوانوں کو سعودی عرب بھیجا گیا ہے، جہاں انہیں کسی مستند کمپنی کے بجائے تھرڈ پارٹی یعنی سپلائر کے غیر مقرر پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ نوجوان سعودی عرب میں گزشتہ 6 ماہ سے تنخواہوں سے محروم اور بےیار و مددگار ہے۔ معزز صحافی حضرات، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب نے نوجوانوں کو یورپ بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ آج تک ایک بھی نوجوان یورپ نہیں جا سکا۔ اس پروگرام کے جلسے میں آ کر سینکڑوں نوجوانوں نے اپنی جمع پونجی داؤ پر لگا دی اور موجودہ ملازمتیں چھوڑ دی۔ اب نوجوان نے اپنی جیب سے 50,000 روپے خرچ کیے، جو صرف 1,500 نوجوانوں کے 7 کروڑ روپے بنتے ہیں، اور یہ خطی رقم اب دبتی نظر آ رہی ہے۔ جب متاثرہ نوجوانوں نے احکام کے چکر لگائے تو ایم ڈی سے لے کر سیکرٹری تک کا رویہ غیر مناسب اور تضحیک آمیز رہا۔ معزز صحافی حضرات، افسوسناک امر یہ ہے کہ جب یہ معاملہ صوبائی اسمبلی کے بلاک پر اٹھایا گیا تو وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب نے متاثرہ نوجوانوں کی داد رسی کرنے کے بجائے ان کی شدید تذلیل کی۔ وزیر اعلیٰ نے تنزیہ انداز میں کہا کہ ہم انہیں وہاں کسی اعلیٰ اسکل کے لیے نہیں بلکہ مزدوری کے لیے بھیج رہے تھے۔ ان نوجوانوں کا خیال تھا کہ وہاں ریڈ کارپٹ ہوگا اور یہ شیخوں سے ملیں گے۔ نیشنل اسٹوڈنٹ موومنٹ وزیر اعلیٰ کے اس اطاعت آمیز بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ نوجوان وہاں ریڈ کارپٹ یا شیخوں سے ملنے نہیں بلکہ اپنی اعلیٰ کی مزدوری اور عزت نفس کے لیے گئے تھے، لیکن حکومت نے انہیں وہ مزدوری دلوانے میں بھی ناکام ہوئی۔ منصوبے میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے، جس سے وزیر اعلیٰ ٹیکنیکل ایشو کا نام دے کر چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
معزز صاحب حضرات، سعودی عرب جو نوجوان بھیجے گئے ہیں وہاں پر اس گرمی میں ایک تنگ سے کمرے میں 10 بچوں کی رہائش ہے، جہاں گرمی اور آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کو 6 ماہ کی تنخواہ نہیں دی جاتی۔ جب وہ تنخواہ کی بات کرتے ہیں تو ان پر تشدد کیا جاتا ہے، جیل اور پھر بعد میں جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اس تشدد کے جو تصاویر ہمارے پاس موجود ہے، جو بعد میں ہم میڈیا اور صحافی حضرات کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پھر تشدد کے بعد ان سے زبردستی اسٹامپ پیپر پر اور بلیک پیپر پر انگوٹھے لگائے جاتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے واپسی پاکستان جا رہے ہیں، پھر ان کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے سعودی سے۔ معزز صحافی حضرات، متاثرین کے کمیٹی کے جو بنیادی مطالبات ہیں، ایک جائز مطالبات ہے، اس میں کوئی ناجائز مطالبات نہیں ہے۔ نمبر 1 مطالبہ، جن نوجوانوں کی ٹریننگ مکمل ہو چکی ہے وہ 2 سال در بدر ہے، انہیں پوری طور پر سرکاری وعدے کے مطابق یورپ بھیجنے کے انتظامات کیے جائے۔ دوسرا ان کا مطالبہ ہے سعودی عرب میں موجود نوجوانوں کو پوری طور پر معتبر کمپنیوں میں منتقل کیا جائے، ان کا روزگار بحال کیا جائے اور بقایا جات ادا کیے جائے۔ تیسرا مطالبہ، اگر حکومت بیرون ملک بھیجنے میں ناکام رہی ہے تو تمام تربیت یافتہ نوجوانوں کو صوبے کے اندر سرکاری یا نجی شعبے میں پوری باعزت روزگار دیا جائے۔ اس پروگرام میں ہونے والے اربوں روپے کی مبینہ کرپشن، فنڈز کی ضائع اور نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلنے والے ذمہ داروں کے خلاف کوئی ہائی کورٹ کے جج کے تحت جوڈیشل انکوائری کا آغاز کیا جائے۔ معزز صحافی حضرات، یہ تمام جائز مطالبات ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ان متاثرہ نوجوانوں کی جو کمیٹی ہے ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے مسائل کا حل تلاش کرے۔ اگر حکومت ان جائز مطالبات پر پوری کان نہ دہرائے اور نوجوانوں کی تذلیل کا سلسلہ بند نہ کیا تو عید کی چھٹیوں کے بعد آئندہ لائے عمل میں نیشنل اسٹوڈنٹ موومنٹ متاثرہ نوجوانوں کے ہمراہ بلوچستان ہائی کورٹ میں کیس درج کرے گی یا سخت ترین احتجاجی تحریک شروع کرے گی، جس کے تمام تر ذمہ دار حکومت بلوچستان پر ہوگی۔